السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 10واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیسے کیسے ستایا اور تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ اب جب تکلیفیں جو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی۔ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم لوگ مکہ سے حبشہ کی ہجرت کرتے ہیں، وہاں جا کر ہم لوگ دین کی دعوت کریں گے، دین کی محنت بھی کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے، امن و امان کے ساتھ میں رہ سکوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے اگر حبشہ کے اندر، حبشہ یعنی افریقہ کو کہتے ہیں، آج کے زمانے کا جو صومالیہ ہے، آج کے زمانے کا جو ایتھوپیا ہے، آج کے زمانے کا جو تنزانیہ ہے، یہ تینوں ملک اس زمانے میں حبشہ کہلایا کرتے تھے، اور یہی ملک جو ہے وہ سعودی عرب کو ملے ہوئے ہیں۔ بیچ میں چھوٹا سا سمندر ہے، چھوٹا سا سمندر ہے۔ جدہ سے اگر آپ ادھر کا سفر کرو گے تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں 150 کلومیٹر کا سمندر ہے۔ ادھر سے ادھر اگر آپ نے کراس کر لیے تو افریقہ میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اور وہ علاقے میں جب وہاں پہنچ جاتا ہے اسی کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی وہ صرف 14 لوگ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ لوگ وہ تھے جو مکے کے بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مطلب غریب گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، غلام نہیں تھے، وہ کمزور لوگ نہیں تھے، بلکہ مکے کے مالدار گھرانوں سے، سردار گھرانوں سے جن کا تعلق تھا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ میں انہوں نے ہجرت کی۔ مصعب ابن عمیر ایسے نوجوانوں میں تھے مکہ کے کہ مکے کے کسی گلی سے اگر وہ گزر جاتے تو ان کے بدن پر جو عطر ہوتا تھا اس کی خوشبو کی وجہ سے ایک ایک مہینے تک وہ محلے کے اندر جو ہے خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے گھرانے کے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ عطر جو ہوتا ہے، اصلی عطر، ہم لوگوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے ہوئی ہے۔ یہ 15 روپے کے جو باٹلیاں ہم لوگ لے کے رکھتے نا جیب میں، یہ کیمیکل کی باٹلیاں ہوتی ہے۔ کائی کی باٹلیاں ہوتی ہے یہ؟
ہاں کیمیکل کی 15 روپے میں عطر مل رہا تم کو، 15 روپے میں، 20 روپے میں، تو یہ عطر نہیں ہے، یہ عطر جسے کہتے ہیں نا عطر، ہاں وہ عطر. میں مرکز نظام الدین کے اندر تھا جب 2 مہینے کی ترتیب میں، تو ایک عرب نے اس نے مجھے عطر لگایا تھا، تو میں نے وہ کپڑوں پہ لگا دیا تھا، تو کپڑے پھٹ گئے میرے، لیکن وہ عطر کی خوشبو نہیں جاتی تھی اس میں سے. تو میں نے اس کو پوچھا تھا، میں بولا یار یہ عطر جو ہے کتنے کی ہوں گی؟ میں بولا یہ بوتل آپ کے پاس میں جو ہے، بولے یہ 4000 ریال کی بوتل ہے. کتنے ہزار ریال کی؟ 4000 ریال کی بوتل ہے. یہ کائی کی بوتل تھی؟ وہ عطر کی بوتل تھی. وہ پھٹ گئے میرے کپڑے، لیکن لوگ مجھے پوچھا کرتے تھے یار مولانا یہ تم نے عطر کہاں سے لے کے آئے، اس کی ایک باٹلی ہم کو بھی دو بولے. میں بولا یار یہ عطر تو میرے پاس میں نہیں ہے. تو حضرت مصعب ابن عمیر اپنے زمانے میں، تو اس پہ سے آپ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے گھرانے کے وہ ہوں گے کہ جو عطر وہ اپنے بدن پہ لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تو 1 مہینے تک اس کی خوشبو ہوتی تھی. تو اس گلی سے بعد میں جب کوئی آدمی گزرتا تھا، صرف وہ خوشبو سونگھ کر وہ یہ کہا کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے مصعب ابن عمیر اس راستے سے گزرے ہیں، صرف ان کے خوشبو کی وجہ سے. اور 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے. کتنے درہم کا؟ 200 درہم کا. 1 درہم جو ہوتا ہے وہ 10 گرام چاندی کا ہوتا ہے تقریباً. 10 گرام چاندی کا 1 درہم ہوتا ہے. 2 کلو چاندی اگر آج کے بھاؤ سے بھی اگر گنیں گے تو 1.5 لاکھ روپے کا ایک جوڑا ہوتا ہے. کتنے کا ہوتا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے کا آج کے زمانے کے حساب سے. 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے. شہزادوں کے جیسی زندگی ہوا کرتی تھی. لوگ ان کی نقل اتارا کرتے تھے کہ میں بھی مصعب ابن عمیر کے جیسا نظر آؤں بول کر. لیکن جب ایمان میں داخل ہوئے، اب آپ سوچو، مطلب میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا، غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا، مگر اب جو ہے مشرکین مکہ کا جو ظلم تھا وہ غریبوں اور غلاموں سے آگے بڑھ کر اب وہ مالداروں پہ بھی ہونے لگ گیا تھا. سرداروں کی اولادوں پر بھی وہ ظلم کرنے لگ گئے تھے. تو مصعب ابن عمیر جب ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو برہنہ کر کے بغیر کپڑوں کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ ہم نے یہ سارے کپڑے، یہ سارا عیش و آرام تم کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم محمد ابن عبداللہ کی باتوں میں آ جاؤ، تم نے ان کے کلیمے کو، ایمان کو قبول کیا، اس لیے سارے آسائش و آرام بھی ہم چھین لیتے ہیں. سب لے لیے انہوں نے واپس. تو گھر میں جو چٹائی ہوتی ہے انہوں نے وہ چٹائی اپنے بدن پر لپیٹ دی، اور لپیٹنے کے بعد میں گھر سے وہ کود گئے کھڑکی سے، اور وہاں سے جو ہے انہوں نے ہجرت کی، چلے گئے وہ باہر مکہ چھوڑ کر. ایسے حالات آئے ان کے اوپر جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. اس کے بعد میں مصعب ابن عمیر بعد میں جب مدینہ بھی اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی کو بھیجا، اور سارا مدینہ جو ایمان میں داخل ہوا وہ انہی کے ہاتھ پر ہوا. اور ان کا جو مجاہدہ تھا، ان کی جو تکلیف تھی وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مصعب ابن عمیر کو دیکھا، انہوں نے ایک ٹاٹ اپنے بدن پہ، یعنی تھیلا اور ٹاٹ جو جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے بدن پہ لپیٹا ہوا ہے. اس کو جوڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ببول کے کانٹوں سے انہوں نے اس کو جوڑ دیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جو 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، لیکن صرف ایمان اور اسلام کی وجہ سے آج اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بدن پہ ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے. فرمایا کہ مصعب تمہارے اس ٹاٹ کو دیکھ کر اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا وہ بھی تمہارے جیسا ٹاٹ لپیٹے. سارے فرشتوں نے آج وہی لباس پہنا ہوا ہے جو لباس تم نے پہنا ہے. تو مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ میں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سارے اس جماعت کے اندر تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی. اب مکہ کے اندر جو مسلمان بھی مشرکین مکہ کی تکلیف سے پریشان ہوتا وہ جا کے حبشہ کی ہجرت کرتا، حبشہ میں جا کے ان لوگوں سے ملتا. پھر دوسری جماعت نے ہجرت کی. ایسا کرتے کرتے حبشہ میں
مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 100 ہو گئی. وہ امن و امان کے ساتھ میں وہاں پہ زندگی گزارنے لگے, زندگی بسر کرنے لگے. تو مشرکین مکہ نے وہاں پہ ایک افواہ پھیلا دی کہ سارے مکہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. ان کی یہ افواہ سن کر کچھ لوگ تو واپس آنے لگے. راستے میں جب پہنچے تو پتہ چلا یہ افواہ جھوٹی تھی. کچھ تو وہاں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگوں نے کسی کی امان لے کر مکہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے. اب مسلمان دن بدن حبشہ کے اندر ان کی تعداد بڑھ رہی تھی تو مشرکین مکہ کو وہ بھی دیکھا نہیں گیا. انہوں نے ایک مشورہ کیا اور اس مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا کہ ایک وفد کو, ایک جماعت کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا جائے اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ کہا جائے کہ ہمارے خاندان کے, ہمارے برادری کے اور ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ کے دین سے بغاوت کی اور وہ مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو واپس بھیج دیا جائے. اب حضرت عمرو بن عاص کو, یہ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, فتح مکہ کے بعد یہ ایمان میں داخل ہوئے, ان کو اس وفد کا امیر بنا کر بھیجا گیا حبشہ کی طرف. وہ ان کے ساتھ میں اور کچھ لوگ, یہ لوگ پہنچے حبشہ کے بادشاہ کے پاس. انہوں نے جا کے حبشہ کے بادشاہ سے ملاقات کی اور جا کر بادشاہ سے یہ کہا, بولے ہمارے مکہ کے چند نوجوان جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر گمراہ ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے اور وہ یہاں پہ تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں. ان کے باپ داداؤں نے, ان کے رشتہ داروں نے ہم کو آپ کے پاس میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو واپس ہمارے ساتھ ان کے ماں باپ کے پاس میں واپس بھیج دیں. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے تمہاری, لیکن میں ایک مرتبہ ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو آئے ہوئے ہیں میرے ملک کے اندر کہ بھائی تم جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو. ایک بار میں بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے مسلمانوں کو بلانے کا حکم دیا. اب مسلمان پریشان ہو گئے. مسلمانوں نے کہا بھائی ہم تو امن و امان کے ساتھ میں حبشہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کیوں ہم کو بلایا گیا ہے؟ مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو متکلم طے کیا. اب یہ مسلمانوں کی مختصر جو جماعت تھی بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہمارے رشتہ دار موجود ہے. بادشاہ نے ان سے کہا دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار تم کو لینے کے لیے آئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے تم گمراہ ہو چکے ہو, تم نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی ہے, تو یہ تم کو لے جانا چاہتے ہیں, کیا تم ان کے ساتھ میں جانا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ سلامت, ہم لوگ گمراہی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے, کفر و ضلالت کی تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے. چوری, ڈکیتی, شراب, قمار, یہ سب ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا. ہم میں کا جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پہ ظلم کیا کرتا تھا. تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو ہمارے پاس میں بھیجا. انہوں نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک صحیح راستہ دکھایا اور یہ بتایا کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ زندگی ایک مسلمان کی, ایک ایمان والے کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. یہ زندگی تو جانوروں سے بدتر ہے, اس لیے انسانوں کے جیسی زندگی گزارو. تو ہم نے ان کے کلمے کو قبول کیا اور ہم لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد پھر اب ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس سے اسی پرانے والے راستے پر چلے, اس لیے ہم ان کے ساتھ میں جانا نہیں چاہتے. بادشاہ نے حضرت عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ دیکھو اب یہ خود آنا نہیں چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو آپ کے ساتھ میں نہیں بھیج سکتا. بادشاہ نے حکم دیا واپس جانے کا. مسلمان اپنے اپنے گھروں پہ واپس آ گئے, لیکن مسلمانوں کی پریشانی ختم نہیں ہوئی. اب ادھر مشرکین مکہ کا جو وفد تھا انہوں نے کہا کہ یار کچھ ایسا کیا جائے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دے, اس لیے کہ ایسے بادشاہ ان کو ہمارے ساتھ میں نہیں بھیجے گا. تو دوسرے دن انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ کہا, بولے بادشاہ سلامت, یہ سارے لوگ جو مکہ سے آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. بادشاہ نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا.
اس نے واپس مسلمانوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب ہم کو بلانے کے لیے بادشاہ کا وفد آیا، اس وقت ہماری جو تشویش اور پریشانی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب گئے یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں دوسری مرتبہ جب گئے تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت جعفر آگے بڑھے اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پورا وہ جو رکوع تھا وہ پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو بیان کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنایا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، ان کی والدہ کے پیٹ میں کیسے پہنچایا ہے، اور جب وہ پیدا ہو گئے اس کے بعد یہود کی جماعت جب ان کے پاس میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت مریم سے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہارا بھائی برا آدمی تھا، نہ تمہاری والدہ بری عورت تھی، پھر یہ بچہ تم کو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا۔ سورہ مریم کا یہ ترجمہ ہے وہ رکوع کا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے یہ کہا یہ معصوم بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے یہ بات کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس بچے کو پیدا ہو کے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو تو نبی بنا کر پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو بولنے کی طاقت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں جس نے مجھے ماں پیٹ سے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے۔ سارے درباری جتنے بھی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ عیسائی بادشاہ خود رونے لگا کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے۔ اس کو سن کر جو ہے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب بادشاہ کے جو دوسرے جو بڑے بڑے وہاں پہ پادری تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تو ان کو بیٹا ماننے کا تھا، لیکن قرآن نے ان کو عبداللہ اللہ کا بندہ کہا، تو پادریوں نے کہا کہ یہ اس میں تو اللہ کا بندہ کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا کرتے تھے، جو قرآن میں کہا گیا وہی صحیح ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ لوگ بادشاہ کو رشوت دینے کے لیے جو ہدیے جو تحفے لے کر گئے تھے وہ سارے ان کے واپس کر دیے، اور واپس کرنے کے بعد بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا یہ ملک تمہارا ہے، اس ملک میں امن سے رہو، اطمینان سے رہو، یہاں پر تم کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اب تم ہمارے مہمان ہو۔ اس کے بعد تو حبشہ کے اندر اتنی مسلمانوں کی عزت بڑھ گئی کہ جب کوئی مسلمان کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتا، وہاں کے جو لوکل لوگ پانی بھرتے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے کہ بھائی پہلے تم پانی بھر لو، اس لیے کہ تم ہمارے مہمان ہو۔ فتح مکہ کے بعد پھر یہ جو حبشہ کی پوری جماعت ہے، یہ لوگ بجائے مکہ آنے کے پھر یہ لوگ مدینہ آئے، وہ پورا واقعہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ لیکن مکہ جو حبشہ میں تھے وہاں پہ آرام و اطمینان سے یہ لوگ زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ جو وفد گیا تھا مشرکین مکہ کا، جب یہ خالی ہاتھ ہوا مکہ میں واپس آ گیا تو اور زیادہ ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا، اور زیادہ مسلمانوں کو ستانے لگے، اور زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، اور زیادہ مسلمانوں کو مارنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف دینے لگے، یہاں تک تکلیف دینے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے جب نماز پڑھ رہے تھے، یہ سارے واقعات نبوت کے 5ویں اور 6ٹھے سال کے ہیں، آپ حرم کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے، تو ابو جہل نے آپ کے ساتھ میں گستاخی کی، آپ کے بدن پہ لا کے کپڑا ڈال دیا، اور آپ جو ہے وہ جو کپڑے پہ کچرا لا کر ڈالا تھا اس کو جھٹکتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اللہ کے نبی کے چچا بھی ہوتے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ حضرت حمزہ اور اللہ کے نبی کی عمر میں فرق نہیں تھا، دونوں کی عمر ایک ہی تھی۔ فرق جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ حضرت حمزہ وہ اللہ کے نبی کے چچا بھی ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، شکار کے شوقین تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکار کر کر مکے کی طرف واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے میں ابو جہل کی باندی ملی۔ اس نے کہا کہ حمزہ تھوڑی دیر پہلے اگر تم آ جاتے، اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے تو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے تمہارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ وہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے لا کر ان کے آنکھ پہ کچرا ڈال دیا، ان کے ساتھ گستاخی کی اور ان کو جو ہے ان کے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں ابھی مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے لکھے کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چمڑے پہ کھڑے ہو جاتے، لوگ اس چمڑے کو اگر کھینچتے تو وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن حضرت حمزہ اپنی جگہ پہ سے جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اور حمزہ ان کا نام نہیں تھا، حمزہ ان کا لقب تھا۔ حمزہ جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، شیر کو کہتے ہیں حمزہ، اس لیے ان کو حمزہ کہا جاتا تھا، ان کا نام حمزہ نہیں تھا، مشہور ہو گئے تھے وہ مکہ کے اندر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں لال ہو گئی غصے میں، دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے مجلس لگا کر بیٹھا ہوا ہے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ۔ حضرت حمزہ گئے، انہوں نے ابو جہل کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کا گریبان چاک کیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو ذلیل کیا، اور اس کو یہ کہا کہ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ تو محمد ابن عبداللہ کو پریشان کرے گا اور کوئی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، یہ تیری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، اس کے بعد اگر تو نے محمد ابن عبداللہ کو پریشان کرنے کی اور ان کو ستانے کی کوشش کی تو پھر میری تلوار ہوں گی اور تیرا سر ہوگا اور کوئی بھی تجھے بچانے والا نہیں رہے گا۔ حضرت حمزہ وہاں سے سیدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ بھتیجے تجھے خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا چچا جان کیوں خوش ہونا چاہیے؟ بولے اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ میں تیرا بدلہ لے کر آ چکا ہوں۔ بولے چچا کس بات کا بدلہ؟ بولے ابو جہل نے جو تمہارے ساتھ میں گستاخی کی، تمہارے کپڑوں پہ کچرا ڈال دیا تھا، میں نے جا کر اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اور اس کے بعد میں اس کو تنبیہ کر کے آ چکا ہوں کہ اس کے بعد میں میرے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان اس طریقے کی حرکتوں سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، مجھے یہ چیزوں سے خوشی نہیں ملتی کہ آپ نے اس سے بدلہ لے لیے، آپ نے اس کو مارے، آپ نے اس کو وارننگ دے کر آ گئے، آپ نے بھی اس کو برا بھلا کہا۔ یہ تو ویسا ہی ہوا جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ میں کیا تھا، آپ نے بھی اس کے ساتھ میں کیا، یہ چیزوں سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں۔ حضرت حمزہ نے پوچھا پھر اے اللہ کے نبی آپ کن باتوں سے خوش ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان اگر آپ میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لو، جس کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں اس کو قبول کر لو، اس کے بعد مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ بھتیجے اگر تجھے میرے ایمان میں داخل ہونے سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان میں داخل ہوئے، اور وہ جب مسلمان ہو گئے اور وہ جب ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر پڑھا۔ سارے مسلمانوں نے زور سے جب نعرہ تکبیر پڑھا تو ان کے نعرہ تکبیر کی جو آواز ہے مشرکین مکہ کے مجلس تک پہنچ گئی۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، ابو جہل اور اس کے حواری مواری جتنے بھی تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ حمزہ ابن عبد المطلب وہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔
تو سب کے چہرے مرجھا گئے، سب کے چہروں کی رونق اڑ گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سہارا مل چکا تھا، ایک ایسا آدمی ایمان میں داخل ہو گیا، مشرکین مکہ اب اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو اسی مجلس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جوش میں آ گئے، جذبے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اپنی تلوار باہر نکال لی، کہا کہ اگر حمزہ ابن عبد المطلب مسلمان ہو گیا ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر یہ فتنے، یہ فسادات پیدا ہو چکے ہیں، اب ان کو جو ہے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ابو جہل نے جو ہے تیل ڈالنے کا کام کیا، اور ابو جہل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا اگر تم ایسا کام کرو گے تو میں تم کو 1000 اوقیہ چاندی دوں گا اور تم کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا، میری طرف سے ہدیہ دے دوں گا اگر تم نے محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دیا تو۔ نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے۔ تو راستے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج تو میں محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس آج تو محمد ابن عبداللہ کو مجھے قتل کر دینا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا، بولے دیکھو عمر، محمد ابن عبداللہ کا بعد میں کام تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو جا کر، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید ابن سعید وہ بھی ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصے میں تل ملا گئے۔ اب جب اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تھے انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا اور اپنے بہنوئی سعید ابن زید کے گھر کی طرف نکل گئے۔ اب اپنی بہن فاطمہ کے دروازے پر جب پہنچے تو زور زور سے اس کو جو ہے کھٹکھٹانے لگے۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق ہے تو وہ فوراً گھر کے اندر قرآن پاک لے کر ایک طرف چھپ گئے۔ اب قرآن پاک اس زمانے میں کیونکہ قرآن تو نازل ہو رہا تھا اس لیے قرآن پاک اس وقت میں چمڑوں پہ کپڑوں پر لکھا جاتا تھا، جس طریقے پہ بھی ان کے پاس میں ہوگا وہ فوراً اس کو لے کر چھپ گئے۔ بہنوئی سعید ابن زید انہوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولے کچھ بھی نہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بہنوئی کو جو ہے مارنا شروع کیا۔ بہن فاطمہ بیچ میں آئی تو بہن فاطمہ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا، تلوار ہاتھ میں تھی، بہن کو تو تلوار سے مار نہیں سکتے تھے لیکن جو تلوار کا دستانہ تھا وہ بہن کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ بہن کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لہو لہان ہو گئی۔ اب وہ بھی حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، جوش میں آ گئی، کہنے لگی عمر اگر ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم نے ایمان کو قبول کیا تو ہم اعلان کرتے ہیں اب تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا جوش دیکھا تو ان کا جوش تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہن کے سر سے خون بہ رہا ہے، چہرہ پورا خون میں لہو لہان ہو چکا ہے۔ انہوں نے تلوار ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ تم کفر کی ناپاکی میں ہو، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے تم غسل کرو اور اس کے بعد میں تم نے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں اللہ نے اس غسل کی برکت سے ان کے جو ظاہری گندگی تو دور کیا ہی کیا، باطنی گندگی کو بھی دور کر دیا، کفر کی گندگی کو بھی دور کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے نکلنے کے بعد میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ خباب مجھے محمد ابن عبداللہ کے پاس دار ارقم میں لے کر چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
حضرت خباب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ عمر تمہارے لیے بشارت ہو، کل جمعرات کی رات میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت کے لیے قبول فرما لے، اللہ نے تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر چلے، دار ارقم میں پہنچے۔ دار ارقم جو تھا، یہ ارقم ابن ارقم ایک صحابی تھے، جہاں پہ صفا پہاڑ ہے، ابھی تھوڑا سا ٹکڑا جو بچے ہوا ہے نا، اس کے بازو میں ہی ان کا گھر تھا، اور وہیں پہ مسلمان بیٹھ کر دین کی تعلیم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا وہ مرکز تھا۔ پہنچے وہاں پر تو اس کا دروازہ لگا ہوا تھا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، کسی نے دیکھا، بولے عمر فاروق ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی دروازہ کھول دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب جب دروازہ کھلا حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہا اے محمد ابن عبداللہ مجھے بھی ایمان میں داخل کر لو۔ مسلمانوں نے اور زور سے نعرہ تکبیر پڑھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دن مکہ کی جو پہاڑیاں تھی وہ نعرہ تکبیر سے گونج رہی تھی، اور اس کے بعد جو مسلمان چھپ چھپ کر گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب علل اعلان وہ مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے لگے حضرت عمر کے مسلمان ہوتے ہی۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو جو ہے اللہ کے نبی اور ان کے خاندان کا جو 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، وہ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال اور عام الحزن جو ہے وہ بیان ہوگا، اور پھر اللہ کے نبی پریشان ہو کر مکے والوں نے جس طریقے کی آپ پہ چاروں طرف سے تنگی کی، پھر آپ نے جو طائف کا سفر کیا، یہ سارے واقعات آئیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے 1 بجے پہنچنے کی فکر اور کوشش کرے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لو۔